حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال عمر اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی جب حضور کی آپ سے شادی ہوئی، اور شادی کے موقع پر جب آپ کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا تو اس وقت 6 مگوئیاں ہونا شروع ہو گئی حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ ایک غریب سے شادی کر لیے۔ تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے گھر سے جتنا سونا رکھا تھا سارا صحن میں منگوایا، اور دوسری طرف حضور کو بیٹھایا، اور سونا جو ہے وہ اتنا ڈھیر تھا کہ حضور کے قد مبارک سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ فرمایا کون ہے میرے شوہر پر تنقید کرنے والا؟ یہ سارا سونا میں نے ان پہ فدا کر دیا، یہ سارا ان کا ہے۔ یعنی حضور سے جب شادی ہوئی اس سے قبل آپ سرمایہ دار تھی، اور مکہ کے لوگ جو ہے نا بڑے بڑے تاجر، 3 4 بڑے بڑے تاجر اپنے قافلے جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھیجتے تجارت کے لیے۔ جتنا 4 بندوں کا ایک قافلہ ہوتا، حضرت خدیجہ کا اکیلی کا ایک قافلہ ہوتا تھا۔ اتنی سرمایہ دار تھیں، اور تقوی اور پارسائی میں اتنا معیار قائم کیا آپ سلام اللہ علیہ نے، اتنا معیار پیدا کیا آپ نے کہ ایام جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب طواف کعبہ لوگ ننگ درنگ کرتے تھے اس وقت بھی آپ باپ پردہ رہا کرتی تھی، اور جب آپ سلام اللہ علیہ طواف کے لیے گئیں تو باقی خواتین بھی تھی تو آپ بیٹھ گئیں طواف کر کے، تو ایک یہودی دوڑا آیا، وہ کہنے لگا کہ اے خواتین تم سن لو، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی پاک علیہ السلام تشریف لانے ہیں، اور جب وہ کسی کو آفر کروائیں نکاح کی تو ان سے نکاح کر لینا۔ اور پھر اشارہ کیا خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی وہ بیوی ہیں جن سے وہ نکاح کریں گے۔ اور پھر یہ تصدیق ہونا شروع ہو گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ میری گود میں آسمانوں کا چاند گرا ہے، اور اس کی روشنی پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ جب اپنے چچا کے بیٹے حضرت نوفل ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو آپ نے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی و رسول کی زوجہ بننے والی ہیں، اور اتنی وفادار اور وفاشیار زوجہ سلام اللہ علیہ کہ حضور جب غار حرا میں جاتے عبادت کے لیے 3 4 دن وہاں پہ رہتے، کچھ کھانا ساتھ لے جاتے، تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر جاتی، حضور کے دربار میں پہنچاتی۔ ماشاءاللہ آپ گئے ہیں جو جنہوں نے غار حرا دیکھا ہے وہ تو وہاں پہ پہنچ گئے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ پاک دکھائے، بار بار دکھائے۔ وہ اتنی بلند پہاڑی ہے، وہاں پر چڑھ کر نہ حضرت خدیجہ کھانا دینے جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھانا پیش کرنے جاتی۔ ایک مرتبہ آپ کھانا لے کر آ رہی تھی، ادھر سے جبریل آ گئے، غار میں جبریل آ گئے، اور نبی پاک علیہ السلام غار میں عبادت میں مصروف تھے۔ جب حضور نے نفل مکمل کیے تو غار میں نا جبریل بھی آئے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون آ رہی ہے، اشارہ کر کے بتاتے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضور وہ ایک خاتون آ رہی ہے، جب وہ آپ کے دربار میں آ جائے نا ان کو میرا بھی سلام کہنا اور اللہ کا بھی سلام کہنا۔ جن کو سلام اللہ بھیجے انہیں خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ۔ ساتھ فرمایا انہیں خوشخبری دینا جب وہ آ جائیں کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسا موتیوں کا محل بنایا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، پرسکون زندگی آپ گزاریں گی، وہ جنت میں اللہ نے آپ کا موتیوں کا محل تیار کر رکھا۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا
نبی پاک علیہ السلام کے ازواج کے لیے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، تم کائنات میں تمہاری مثل کوئی عورت بھی نہیں ہے، تمہارا وقار اور شان اور تمہارا غراف عزت کا اتنا بلند ہے کہ کوئی کائنات میں ایسی بیوی نہیں جو آپ کی برابری کر سکے۔ اور ثواب کے اعتبار سے اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اللہ نے فرمایا کائنات میں جتنی بھی خواتین ہیں، ایک حج کرے گی تو ایک ہی حج کا ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھے گی تو ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ اے میرے آخری نبی کی بیویوں، تم ایک حج کرو گی، رب تعالیٰ 2 حجوں کا ثواب دے گا، ایک روزہ رکھو گی 2 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ نسبت کیا ہے؟ حضور سے نسبت۔ اللہ پاک آپ کی سیرت طیبہ پر ہماری خواتین کو عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔